اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک تعالی آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھے، آباد رکھے۔ شیطان کے مکر و فریب کے بارے میں حدیث میں بہت ہی عجیب واقعہ پیش آیا۔ ابن عامر نے عبید بن یسار سے لے کر نبی علیہ السلام تک اس واقعے کی سند پہنچائی ہے۔ بنی اسرائیل میں برسیسا نامی ایک راہب تھا۔ اس وقت بنی اسرائیل میں اس جیسا کوئی عبادت گزار نہیں تھا۔ اس نے ایک عبادت خانہ بنایا ہوا تھا۔ موسم عبادت میں مست رہتا، عبادت کرتا۔ اسے لوگوں سے کوئی غرض نہیں تھی، نہ تو وہ کسی سے ملتا تھا اور نہ ہی کوئی اس کے پاس آتا جاتا تھا۔ شیطان نے اسے گمراہ کرنے کا ارادہ کر لیا۔ برسیسا اپنے کمرے سے باہر نکلتا ہی نہیں تھا۔ وہ ایسا عبادت گزار تھا کہ اپنا وقت ہرگز ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا۔ شیطان نے دیکھا کہ دن میں کچھ وقت یہ جب تھک جاتا ہے تو اپنی کھڑکی میں سے جھانک کر دیکھتا ہے۔ ادھر کوئی عبادی نہیں تھی، اس کے ارد گرد کھیت اور باغات تھے۔ جب اس نے دیکھا کہ دن میں 1 یا 2 مرتبہ کھڑکی سے دیکھتا ہے تو اس مردود نے انسانی شکل میں آ کر اس کھڑکی کے سامنے نماز کی نیت باندھ لی۔ اس کو کیا نماز پڑھنی تھی، فقط شکل بنا کر کھڑا تھا۔ اب دیکھو کہ جس کی جو لائن ہوتی ہے اس کو گمراہ کرنے کے لیے اس کے مطابق اس نے محروب بناتا ہے۔ چنانچہ جب اس نے کھڑکی میں سے باہر جھانکا تو ایک آدمی کو قیام کی حالت میں دیکھا۔ وہ بڑا حیران ہوا۔ جب دن کے دوسرے حصے میں اس نے دوبارہ ارادتاً باہر دیکھا تو وہ رکوع میں تھا۔ بڑا لمبا رکوع کیا، پھر تیسری مرتبہ سجدے کی حالت میں دیکھا۔ کئی دن اس طرح ہوتا رہا۔ آہستہ آہستہ برسیسا کے دل میں یہ بات آنے لگی، یہ تو کوئی بڑا ہی بزرگ انسان ہے جو دن رات اتنی عبادتیں کر رہا ہے۔ وہ کئی مہینوں تک اس طرح شکل بنا کر قیام، رکوع، سجدے کرتا رہا، یہاں تک کہ برسیسا کے دل میں یہ بات آنے لگی کہ میں اس سے پوچھوں تو صحیح یہ کون ہے۔ جب برسیسا کے دل میں یہ بات آنے لگی تو شیطان نے کھڑکی کے قریب مصلے بچھانا شروع کر دیا۔ جب مصلہ کھڑکی کے قریب آ گیا اور برسیسا نے باہر جھانکا تو اس نے شیطان سے پوچھا، تم کون ہو؟ وہ کہنے لگا، آپ کو مجھ سے کیا غرض ہے؟ میں اپنے کام میں لگا ہوں، مجھے ڈسٹرب نہیں کریں۔ سوچنے لگا، عجیب بات ہے، کسی کی کوئی بات سنتا یا سننا گوارا ہی نہیں کرتا۔ دوسرے دن برسیسا نے پوچھا، آپ اپنا تعارف تو کروائیں۔ وہ کہنے لگا، مجھے اپنا کام کرنے دو۔ اللہ کی شان، ایک دن بارش ہونے لگی۔ وہ بارش میں بھی نماز کی شکل بنا کر کھڑا ہو گیا۔ برسیسا کے دل میں یہ بات آئی کہ جب یہ اتنا عبادت گزار ہے، اس نے بارش کی کوئی پرواہ نہیں کی، کیوں نہ میں ہی اچھے اخلاق کا مظاہرہ کروں اور اس سے کہوں کہ میاں اندر آ جاؤ۔ چنانچہ اس نے شیطان کو پیشکش کی کہ باہر بارش ہو رہی ہے، تم اندر آ جاؤ۔ وہ جواب میں کہنے لگا، ٹھیک ہے، مومن کو مومن کی دعوت قبول کر لینی چاہیے، لہٰذا میں آپ کی دعوت قبول کرتا ہوں۔ وہ تو چاہتا ہی یہی تھا۔ چنانچہ اس نے کمرے میں آ کر نماز کی نیت باندھ لی۔ وہ کئی مہینوں تک اسی کمرے میں عبادت کی شکل بنا رہا۔ وہ دراصل عبادت نہیں کرتا تھا، فقط نماز کی شکل بنا رہا تھا، لیکن دوسرا یہی سمجھ رہا تھا کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے۔ اس کا نماز سے کیا غرض تھی؟ وہ تو اپنا مشن کو پورا کر رہا تھا۔ جب کئی مہینے گزر گئے تو برسیسا نے اسے واقعی بہت بڑا بزرگ سمجھنا شروع کر دیا اور اس کے دل میں اس کی حقیقت پیدا ہونا شروع ہو گئی۔ اتنی عقیدت کہ وہ اس کو ایک عبادت گزار سمجھنے لگ گیا۔ اتنے عرصے کے بعد شیطان سے برسیسا سے کہنے لگا کہ اب میرا سال پورا ہو چکا ہے، لہٰذا میں اب یہاں سے جاتا ہوں، میرا مقام کہیں اور ہے۔ روانہ ہوتے وقت ویسے ہی دل نرم ہو چکا تھا، لہٰذا وہ برسیسا سے کہنے لگا، اچھا، میں آپ کو جاتے جاتے ایک ایسا تحفہ دے جاتا ہوں جو مجھے اپنے بڑوں سے ملا تھا۔ وہ تحفہ یہ ہے کہ اگر تمہارے پاس کوئی بھی بیمار آئے تو اس پر یہ پڑھ کر دم کر دیا کرنا، وہ ٹھیک ہو جایا کرے گا۔ تم بھی کیا یاد کرو گے کہ کوئی تحفہ آیا تھا، یعنی کوئی فرد آیا تھا اور اس تحفہ دے گیا۔ برسیسا نے کہا، مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کہنے لگا، ہمیں یہ نعمت طویل مدت کی محنت کے بعد ملی ہے، میں وہ نعمت تمہیں دیتے ہوں۔
तोहफे के तौर पर दे रहा हूँ। तुम इनकार कर रहे हो? तुम तो बड़े नालायक इंसान हो। ये सुनकर बरसीसा कहने लगा, अच्छा जी, मुझे भी सिखा ही दे। चुनाचा शैतान ने उसे एकदम सिखा दिया और ये कहते हुए रुखसत हो गया कि अच्छा फिर कभी मिलेंगे। वो वहां से सीधा बादशाह के घर गया। बादशाह के 3 बेटे और 1 बेटी थी। शैतान ने जाकर उसकी बेटी पर असर डाला और वो मजनू सी बन गई। वो खूबसूरत और पढ़ी लिखी लड़की थी, लेकिन शैतान के असर से उसे दौरे पड़ना शुरू हो गए। बादशाह ने उसके इलाज के लिए हकीम और डॉक्टर बुलवाए। कई दिन तक वो इसका इलाज करवाते रहे, लेकिन कोई फ़ायदा न हुआ। जब कई दिनों के इलाज के बाद भी कोई अफाका ना हुआ, तो शैतान ने बादशाह के दिल में ये बात डाली कि बड़े हकीमों और डॉक्टरों से इलाज तो करवा लिया है, अब किसी दम वाले के पास जाएं, दम करवा के देख लें। ये ख्याल आते ही उसने सोचा कि हाँ, किसी दम वाले को तलाश करना चाहिए। चुनाचा उसने अपने सरकारी या तमाम मुलाजमा को हुक्म दिया कि पता करे कोई ऐसा नेक बंदा है जो दम वगैरह करता हो। सब ने कहा उस वक्त सबसे ज़्यादा नेक आदमी तो बरसीसा है और वो तो किसी से मिलता तक नहीं है। बादशाह ने कहा अगर वो किसी से मिलता नहीं तो उसके पास जाकर मेरी तरफ से दरख्वास्त करो कि हम आपके पास आ जाते हैं। कुछ आदमी बरसीसा के पास गए। उसने उसे देखकर कहा, आप मुझे क्यों तंग कर रहे हैं? मैं इबादत कर रहा हूँ। उन्होंने कहा, बादशाह की बेटी बीमार है, हकीमों और डॉक्टरों से बड़ा इलाज करवाया लेकिन उसे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। बादशाह चाहते हैं कि आप बेशक यहाँ ना आए ताकि आपकी इबादत में खलक ना हो। हम आपके पास बच्ची को लेकर आ जाते हैं, आप यहीं इस बच्ची को दम कर देना। हमें उम्मीद है कि आपके दम करने से वो ठीक हो जाएगी। उसके दिल में ख्याल आया, हाँ मैंने एक दम सीखा तो था, उस दम को आजमाने का आज मौका मिल गया है। चलो ये तो पता चल जाएगा वो दम ठीक भी है कि नहीं। चुनाचा उसने उन लोगों को बादशाह की बेटी के साथ बुलवा लिया और उसे आने की इजाज़त दे दी। बादशाह अपनी बेटी को बरसीसा के पास लेकर आया और उसने दम किया और वो ठीक हो गई। मर्ज भी शैतान ने लगाया था और दम भी शैतान ही का था, तो लिहाजा दम करते शैतान उसको छोड़कर चला गया। वो बिल्कुल ठीक हो गई। बादशाह को पक्का यकीन हो गया कि मेरी इस बेटी इसके दम से ठीक हो गई है। 1-1.5 माह के बाद उसने फिर इस बच्ची पर हमला किया। वो फिर उसे बरसीसा के पास ले आया। उसने दम किया, वो फिर उसे छोड़कर चला गया। हत्ता कि 4 दिन के बाद बादशाह को पक्का यकीन हो गया कि मेरी बेटी का इलाज इसके दम में है। अब बरसीसा की बड़ी शोहरत हुई। उसके दम से बादशाह की बेटी ठीक हो जाती थी। कुछ अरसे के बाद उस बादशाह के मुल्क पर किसी ने हमला किया और वो अपने शहजादों के हमरा दुश्मन का मुकाबला करने के लिए तैयारी करने लगा। अब बादशाह सोच में पड़ गया कि जंग में जाएं तो बेटी को किसके सहारे छोड़ के जाए, यानी किसके पास छोड़ के जाए। किसी ने मशवरा दिया कि वजीर के पास छोड़ जाए, किसी ने कुछ और मशवरा दिया। बादशाह कहने लगा कि अगर उसकी बेटी दोबारा बीमार हो गई तो फिर क्या बनेगा। बरसीसा ने तो किसी की बात का भी नहीं सुनेगा। चुनाचा बादशाह ने कहा, मैं खुद बरसीसा के पास अपनी बेटी को छोड़ जाता हूँ। देखो शैतान कैसे जोड़ मिला रहा है। बादशाह अपने 3 बेटों और बेटी को लेकर बरसीसा के पास पहुंच गया। वो कहने लगा कि हम जंग पर जा रहे हैं, जिंदगी और मौत का पता नहीं। मुझे इस वक्त सबसे ज़्यादा आप पर ही एतमाद है। मेरी बेटी का इलाज भी तुम्हारे ही पास है, लिहाजा मैं चाहता हूँ कि ये बच्ची तुम्हारे पास ठहर जाए। बरसीसा कहने लगा, तौबा तौबा, मैं ये काम कैसे कर सकता हूँ, ये अकेली मेरे पास ठहरेगी। बादशाह ने कहा, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बस आप इजाज़त दें, मैं इसके रहने के लिए आपके इबादत खाने के सामने एक घर बनवा देता हूँ और ये उसी घर में ठहरेगी। बरसीसा ने ये सुनकर कहा, चलो ठीक है। जब उसने इजाज़त दी तो बादशाह ने उसके इबादत खाने के सामने घर बनवा दिया और बच्ची को छोड़कर जंग पर रवाना हो गया। अब बरसीसा के दिल में ये बात आई कि मैं अपने लिए तो खाना बनाता ही हूँ, अगर बच्ची का खाना भी मैं ही बना दिया करूँ तो इसमें क्या हर्ज है, क्योंकि वो अकेली पता नहीं अपने लिए खाना पकाएगी या नहीं पकाएगी। चुनाचा वो खाना बनाता और आधा खुद खाता और बाकी खादा खाना अपने इबादत खाने के दरवाजे के बाहर रख देता और अपना दरवाज़ा खटका देता। ये लड़की
اس کے اشارہ ہوتا تو اپنا کھانا اٹھا لو۔ اس طرح وہ لڑکی کھانا اٹھا کر لے جاتی اور کھا لیتی۔ کئی مہینوں تک یہی معمول۔ اس کے بعد شیطان نے اس کے دل میں یہ بات ڈالی کہ دیکھو وہ لڑکی اکیلی رہتی ہے، تم کھانا پکا کر اپنے دروازے کے باہر رکھ دیتے ہو اور لڑکی کو وہ خود کھانا اٹھانا پڑتا ہے، گلی میں نکلنا پڑتا ہے، اگر کسی مرد نے دیکھ لیا تو وہ اس کی عزت خراب نہ کر دے، اس لیے بہتر یہ کہ کھانا بنا کر اس کے دروازے کے اندر رکھ دیں۔ اب شیطان کے کام دیکھتے جائیں آہستہ آہستہ تاکہ اس کو باہر نہ نکلنا پڑے۔ چنانچہ برسیسا نے کھانا بنا کر اس کے دروازے کے اندر رکھنا شروع کر دیا۔ وہ کھانا رکھ کر کنڈی کھٹکاتا، وہ کھانا اٹھا لیتی، یہی سلسلہ چلتا۔ جب کچھ اور مہینے گزر گئے تو شیطان نے اس کے دل میں یہ بات ڈالی کہ تم خود تو عبادت کرنے میں لگے رہتے ہو، یہ لڑکی اکیلی رہتی ہے، ایسا نہ ہو تنہائی کی وجہ سے وہ اور زیادہ بیمار ہو جائے، اس لیے بہتر ہے کہ اس کو کچھ نصیحت کرو تاکہ یہ بھی عبادت گزار بن جائے اور اس کا وقت ضائع نہ ہو۔ یہ خیال دل میں آتا ہی اس نے کہا ہاں یہ بات تو بہت اچھی ہے، لیکن اس کام کی کیا ترتیب ہونی چاہیے؟ شیطان نے اس بات کا جواب بھی اس کے دل میں ڈال دیا۔ اس کو کہہ دیا کہ اپنے گھر کی چھت پر آ جایا کرے، تم بھی اپنے گھر کی چھت پر بیٹھ جایا کرو اور اسے نصیحت کرتے رہو۔ چنانچہ اس نے اسی ترتیب سے وعظ و نصیحت کرنا شروع کیا۔ اس وعظ و نصیحت کا اس لڑکی پر اثر ہوا کہ اس نے نمازیں اور وظیفے شروع کر دیے۔ اب شیطان نے اس کے دل میں یہ بات ڈال دی، دیکھ تیری نصیحت کا اس پر کتنا بڑا اثر ہوا ہے، ایسی نصیحت تو ہر روز ہونی چاہیے۔ شیطان نے اس کو روزانہ نصیحت کرنے کے لیے اسے آمادہ کر دیا۔ اسی طرح کرتے کرتے جب کچھ وقت گزر گیا تو شیطان نے پھر اس کے دل میں یہ بات ڈالی کہ تم اپنی گھر کی چھت پہ بیٹھتے ہو، وہ اپنی گھر کی چھت پہ بیٹھتی ہے، راستے میں گزرنے والے کیا باتیں سوچیں گے، یہ کیا باتیں کر رہے ہیں، غلط تاثر ان کے دل میں پیدا نہ ہو جائے اور وہ غلط باتیں نہ کرنے شروع کر دیں۔ اب چنانچہ ترتیب اور وعظ و نصیحت شروع ہو چکی تھی، کچھ عرصے تک اسی طرح معمول رہا۔ اس کے بعد شیطان نے برسیسا کے دل میں یہ بات ڈالی، تم باہر کھڑے ہو کر تقریر کر رہے ہو، دیکھنے والے کیا کہیں گے، پاگلوں کی طرح ایسے باتیں کر رہے ہیں، اس لیے اگر تقریر کرنی ہے تو چلو کواڑ کے اندر کھڑے ہو کر لیا کرتے ہیں اور وہ دور کھڑے ہو کر سن لیا کرے گی۔ چنانچہ اس نے دروازے کے اندر کھڑے ہو کر تقریر کرنا شروع کر دی۔ جب اس نے اندر کھڑے ہو کر تقریر کرنا شروع کی تو لڑکی نے اس کو بتایا کہ اتنی نمازیں پڑھتی ہوں، اتنی عبادت کرتی ہوں۔ یہ سن کر اس کے بڑی خوشی ہوئی، یہ میری باتوں کا اس پر بڑا اثر ہو رہا ہے، اب میں اکیلا ہی عبادت نہیں کر رہا بلکہ یہ لڑکی بھی عبادت کر رہی ہے۔ کئی دن تک یہی سلسلہ چلتا رہا۔ بالآخر شیطان نے لڑکی کے دل میں برسیسا کی محبت ڈال دی اور لڑکی برسیسا سے محبت کرنے لگی۔ چنانچہ لڑکی نے کہا کہ آپ جو کھڑے کھڑے بیان کرتے ہیں میں آپ کے لیے چرپائی ڈال دیا کروں گی، آپ بیٹھ کر مجھے وعظ و نصیحت کرنا شروع کر دیں اور میں سن لیا کروں گی۔ اس نے کہا بہت اچھا۔ لڑکی نے دروازے کے قریب چرپائی ڈال دی۔